علیکم، میرا نام علی اکبر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ISSB میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے مرحلے ہوتے ہیں، کتنے فیز ہوتے ہیں، اور ان ایک مرحلے میں ٹائم کیا ہوتا ہے، ان کے نمبر کتنے ہوتے ہیں اور سوال کتنے ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر۔ سب سے پہلے آپ جب ادھر جاؤ گے ISSB سینٹر جدھر آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، تو آپ کو ایک چیسٹ نمبر الاٹ کیا جائے گا ڈپٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے۔ وہ چیسٹ نمبر جو ہے نا آپ کے پاس لاسٹ ڈے تک ہوگا، جو کہ 4-5 دن آپ نے ادھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ کو جو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وربل ہوتا ہے اور ایک نان وربل ہوتا ہے۔ وربل کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تقریباً 100 کوسچنز ہوتے ہیں، جس کے لیے ٹوٹل 35 منٹس ہوتے ہیں، اور جو نان وربل ہوتے ہیں اس کے تقریباً 38 کوسچنز ہوتے ہیں اور 22 منٹس ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح پھر اس کا اسکرین ٹیسٹ کا جو ہے نا دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں پرسیپشن اور ڈسکشن ہوتے ہیں۔ پرسیپشن مطلب ادراک، سوچ، جو بھی اسکرین کے اوپر پکچر یا ورڈز آپ کے سامنے شو کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر آپ سوچو گے، آپ کے خیالات وہ نوٹ کرے گا۔ پھر اس طرح ڈسکشن ہوتی ہے گروپ میں آپ جو ہے نا بولو گے، آپ جتنا اچھا بولو گے، زیادہ بولو گے، ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے، سائیکالوجی جو بھی ہوتا ہے، وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بولتا بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس بھی ہے، اور یہ بول بھی سکتا ہے، بلکہ نہ صرف بول سکتا ہے بلکہ یہ جو ہے نا سوچتا بھی اچھا ہے۔ جب آپ کے سوچ، ادراک، پرسیپشن، ڈسکشن آپ کی اچھی ہوگی، کانفیڈنس کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کے اوپر آخر تک جو ہے نا نظر رکھتے ہیں۔ جب چھوٹی موٹی غلطی بھی بے شک آپ کر لو بعد میں، لیکن وہ پھر اس چیز کو نظر انداز کریں گے، وہ یہی دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ کم از کم کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ اس کے بعد ایسے رائٹنگ ہوتی ہے، جس کو ڈپٹی پریزیڈنٹ چیک کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ایک انگلش میں ہوتی ہے، ایک اردو میں ہوتی ہے۔ اس کو بھی جو ہے نا دیکھتا ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ کہ یہ اس کے خیالات کیا ہے، کیسے لگتا ہے، رائٹنگ ایبلٹی جس طرح ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ سے جو ہے نا سائیکالوجسٹ آپ سے کچھ سٹوری لکھوائیں گے، جس میں 2 اردو کے ہوتے ہیں اور ایک انگلش میں ہوتا ہے، اس کے لیے 3 منٹ آپ کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ورڈ ایسوسیشن، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے ورڈ ایسوسیشن کی جو ہے نا دیں گے، آپ کو ایک ورڈز دیں گے، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، زیادہ تر انگلش میں ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 80-100 کے قریب ہوتے ہیں ورڈز۔ اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، آپ نے ایک جملہ بنانا ہوتا ہے، سینٹنس بنانا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس ورڈز کے بارے میں نیگیٹو لکھتا ہے یا پازیٹیو لکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سچویشن ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹوری کی جو ہے نا فرسٹ لائن دے دیتے ہیں، 2 اردو میں ہوتے ہیں سٹوریاں اور ایک انگلش میں۔ آپ کو ایک سٹوری کی جو ہے نا فرسٹ لائن دیتے ہیں، اس سٹوری کو آپ نے جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو جو ہے نا کچھ ٹائم دیں گے، 5 سے 6 منٹ، اس سٹوری کو آپ نے، یا 3 منٹ، اب اس سٹوری کو آپ نے۔ اور پھر جو ہے نا سنٹینس کمپلیشن کا جو ہے نا مرحلہ آ جاتا ہے، جس میں آپ کو ایک سنٹینس یا پورا جملہ دیا جائے گا، جس کے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں ایک ورڈز کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے گی۔ اس میں جو ہے نا آپ نے اپنا جو ہے نا ایک ورڈز لکھنا ہوتا ہے، جس میں انگلش کے جو ہے نا ٹوٹل 20 ہوتے ہیں، جس کا ٹائم 5 منٹ ہوتے ہیں، اور جو اردو ہے، اردو کے تقریباً کوئی 25 کوسچنز ہوتے ہیں، جس کے لیے ٹوٹل 6 منٹ ہوتے ہیں۔ پھر مائی لائف کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی کے اوپر، جس کے ٹوٹل 12 سوال ہوں گے آپ سے، جس کے لیے 45 منٹس آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ کے لائف کے اندر آپ کا جو لائف سٹائل ہے، ایجوکیشن، آپ کے ہیبٹس، آپ کے دوست، آپ کی رہن سہن، فیملی، اس بارے میں جو ہے نا آپ سے جو ہے نا آپ کے لائف کے بارے میں جو ہے نا وہ جانیں گے، اس کے لیے اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا سیلف اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا میرٹ، ڈی میرٹ، آپ کی جو ہے نا سکلز، یہ جو ہے نا یہ چیزیں چیک کرتے ہیں سیلف اسیسمنٹ۔ پھر جو ہے نا آپ کی لائف کی جو ہے نا جو سب سے ہیپیسٹ مومنٹ ہے، خوشحالی والے دن ہے، اس کے لیے آپ کو 5 منٹ دے دیے جائیں گے۔ آپ نے 5 منٹ کے اندر اپنی زندگی میں جتنے بھی خوشی کے دن مواقع آئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا، یا موسٹ آپ کی جو خوشی کا جو ہے نا ایک لمحہ ہوتا ہے، مومنٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے جو ہے نا اس میں ایک سٹوری بنا کے 5 منٹ کے لیے وہ لکھ دینی ہے، جو اچھی سی اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس میں جو آپ کی بیٹر ایکسپیرینس ہے، اپنی زندگی کا جو ہے نا سب سے جو ہے نا ایک سخت جو ہے نا ایکسپیرینس ایک ہوتی ہے بیٹر ایکسپیرینس، اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا 5 منٹ دے دیے جائیں گے۔ آپ نے جو ہے نا اس میں اپنے جو ہے نا ایکسپیرینس لکھنی ہے، اپنی زندگی کی جو ہے نا سب سے مشکل ترین مرحلے لکھنے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ کو 5 منٹ دے دیے جائیں۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں تھیں جو ہے نا دوسرے دن کی۔ اب تیسرے دن جو ہے نا صبح سے جو ہے نا صبح جی ٹی او سے شروع ہو جاتا ہے، جس کے جو ہے نا اس کے بھی جو ہے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ریٹن کے اور دوسرے جو ہے نا ڈسکشن کے۔ ریٹن میں یہ ہوتا ہے جو آپ کو جو سٹوری دے دی جائے گی وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک جو لڑکا آ جاتا ہے اس کو جو ہے نا 2 منٹ کے لیے باہر بھیجتے ہیں، آپ کا یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپ ڈسکس کر لو۔ پھر وہ لڑکا آتا ہے اندر، اس کے اوپر 2 منٹ بولتا ہے، تو جو اچھا بولتا ہے، اچھا کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے، انہی کو جو ہے نا پھر آگے ریکمینڈ کرتے ہیں۔
پھر گروپ ڈسکشن میں آپ کو کوئی بھی جو ہے نا پکچر دے دی جائے گی کہ آپ نے ادھر جانا ہے، آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا آئل ہے، اتنا جو ہے نا یہ گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹر ہے، آپ نے اتنے ٹائم کے اندر آپ نے جو ہے نا وہاں پہنچنا ہے. تو پھر وہ گروپ ڈسکشن کے لیے آپ کو بھی جو ہے نا یہ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے جو ہے نا کمپلیٹ کرتے ہیں. لاسٹ پہ GTO ٹیسٹ میں جو ہے نا کمانڈ ٹاسک آ جاتا ہے. تقریباً چھوٹا سا ایریا ہوگا، اس میں آپ کو جو ہے لگیج دیں گے، بانس دیں گے، کوئی ڈرم وغیرہ اس طرح رسیاں دیں گے، آپ کو 6-7 مٹیریل ہوں گے. آپ نے اس سائڈ سے اس سائڈ پار کرنا ہوتا ہے. آپ کو گروپ دیں گے، آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ اس میں جو ہے نا کمانڈ کرو ایز اے لیڈر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا زمین کے اوپر پیر نہیں رکھنا ہوتا ہے. وہ لگیج جو ہوتے ہیں بیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ نے پیر رکھنا ہے، لہٰذا زمین کے اوپر پیر رکھ کے آپ کو وہ جگہ پار نہیں کرنی ہے. تو یہ GTO کے کچھ جو ہے نا ٹاسک ہے، اس میں آپ کو نوٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. جو غلطی کرتا ہے وہ جو ہے نا یا پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر کی ہے تو پھر آپ اس کو بتا دو، سچ بتاؤ، کیونکہ جو سچ بولتا ہے وہی جو ہے نا ادھر آگے جا کے سلیکٹ ہو جاتا ہے. چوتھے دن جو ہے نا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، تقریباً 40 سے 50 منٹ کا ہوتا ہے یہ. اس میں آپ سے مختلف قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں آپ کی لائف کے بارے میں، یا آپ نے جو لکھا ہے اس میں آپ کے جو ہے نا جو ISSB میں 4 دن جو آپ نے گزارے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کا ایکسپیرینس چیک کریں گے کہ یہ کیا بولتا ہے، پازیٹیو بولتا ہے، نیگیٹو بولتا ہے. ملکی حالات، جو اسرائیل جنگ چڑھ گئی ہے، فلسطین، حماس، پاکستان کے جو کرنٹ سچویشنز ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو جو ہے نا علم ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ضرور آپ ریکمینڈ ہوں گے. پھر اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا کانفرنس ہوتی ہے. ڈپٹی پریزیڈنٹ، کمانڈنگ آفیسر، GTO، جتنے بھی باقی انٹرویور ہوتے ہیں ان سب کا کانفرنس ہوتا ہے. جو لڑکا کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے، جن کے انیشیل میں کچھ اچھی جو ہے نا نمبر ہے، جو ISSB میں آ کے کچھ اچھے نمبر ہے، تو اسی کو آگے سے ریکمینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بہت جلدی حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.